أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق اللہ. تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس سے نمازوں کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کی بابت ان آیات طیبات میں تفصیلات ذکر ہو رہی ہیں. ابتدا میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. امت محمدیہ کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ ہم نے اسے درمیانی امت بنایا، معتدل امت، اعتدال والی امت. اعتدال کسی بھی چیز میں خوبی سمجھا جاتا ہے. روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں، ہوا اگر رک جائے تو حب سے اور تیز ہو جائے تو طوفان. معتدل ہے تو یہ ہوا کی خوبی ہے. انسانی جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی، یہ بھی نقصان دہ ہے، کم ہو گئی، یہ بھی نقصان دہ ہے. خوبی کب ہے؟ جب معتدل ہو. پہلی امتوں میں ایسے طبقے تھے کہ جو اعتدال پر نہیں رہے، کچھ بہت حد سے آگے گزر گئے عقیدت میں، محبت میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے محبت میں آگے بڑھ کر خدائی کا شریک ٹھہرا لیا، حصے دار مان لیا. یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. بنی اسرائیل میں ایسے بھی تھے کہ جو بہت نیچے آ گئے اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کر دیا. اب کچھ تو اس قدر نیچے آئے کہ وہ پیغمبروں کو شہید کر رہے ہیں اور کچھ خدا کے برابر ٹھہرا رہے ہیں. اس امت کو اعتدال دیا گیا. اللہ جل شانہ کا مقام و مرتبہ ان کا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی جو پیغمبرانہ شان ہے اور حق ہے وہ عقیدت اور محبت کا انہیں دیا. تو یہ امت وسط فرمائی گئی، معتدل امت، اعتدال والی امت. ہر اعتدال کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز ٹھیک اپنی جگہ پر ہو، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے. پھر اس امت کی شان یہ بھی ذکر فرمائی کہ پہلی امتیں بعض لوگ ان میں انکار ہی کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی آیا تھا. بالکل انکار. ہم نے تو اے اللہ آپ کی بات کبھی سنی نہیں. تو یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کے حق میں گواہی دے گی. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. پہلے انبیاء کے حق میں یہ امت گواہی دے گی. اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں ان نبیوں نے آپ کا پیغام اور آپ کی دعوت اپنی اپنی امتوں کو پہنچائی ہے. اور پھر اس امت کی شان یہ ہے کہ
یہ سارے نبیوں کے حق میں گواہی دے گی، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حق میں گواہی دے گی۔ اے اللہ، یہ میری امت جو پہلے نبیوں کے حق ہونے کی گواہی دے رہی ہے، میں ان پر گواہ ہوں کہ یہ سچ کہہ رہی ہے۔ اس امت کی یہ عظمت اور شان یہاں کیوں ذکر فرمائی گئی؟ وہ اس لیے اللہ جل شانہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح اس امت کو ہم نے سب امتوں پر فضیلت بخشی، یہ انبیاء کی گواہی دے اور نبی آخر الزمان ان کی گواہی دے، اس امت کے شایان شان تھا کہ انہیں بیت اللہ قبلہ کے طور پر دیا جائے، کیونکہ بیت اللہ شریف کی عظمت ہے اور فضیلت ہے بیت المقدس پر، تو یہ امت شان والی، ان کے پیغمبر شان والے، اس لیے ان کو قبلہ بھی بیت اللہ دیا گیا جو عظمت اور شان والا ہے۔ پھر فرمایا بیت اللہ شریف اور پہلے بیت المقدس اور اس سے پہلے بیت اللہ شریف، یہ دو دفعہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم کیوں ہے؟ آزمائش کے طور پر، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ کل بھی ذکر ہوا تھا کہ اصل چیز وہ بیت المقدس یا بیت اللہ شریف نہیں، اللہ کسی خاص رخ یا سمت میں موجود نہیں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اصل چیز ہے اللہ کے حکم پر جھکنا۔ پہلے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے جھکنے کا حکم تھا، جھک گئے۔ مکہ والے تھے، بیت اللہ شریف سے محبت تھی، لیکن اللہ کا حکم ہوا بیت المقدس کی طرف رخ کرو، اس طرف رخ کر کے جھک گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ ہم مکہ والے اور بیت اللہ شریف سے ہمیں محبت یا عقیدت ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر بیت المقدس سے رخ پھیرنے کا حکم ہوا بیت اللہ شریف کی طرف، ادھر رخ پھیر لیا۔ یہ نہیں کہ ہم تو بیت المقدس کو نہیں چھوڑ سکتے، بنیادی چیز اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ بتانا تھا کہ یہ امت ہے شان والی، جس طرف ہمارا حکم ہوگا اس طرف یہ جھک جائیں گے۔ اصل چیز وہ ہماری طرف رخ کرنا ہے، اور للہ المشرق والمغرب، ہم تو ہر طرف موجود ہیں۔ البتہ فرمایا کہ یہ جو حکم تھا پہلے بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف رخ پھیرنے کا، پھر بیت المقدس سے واپس بیت اللہ کی طرف رخ پھیرنے کا، حکم مشکل تھا، اس لیے کہ مکہ والوں کی عقیدتیں بیت اللہ کی طرف تھی، بیت اللہ شریف کے ساتھ تھی۔ اب حکم ہوا بیت المقدس رخ، مدینہ والوں کی عقیدتیں بیت المقدس کے ساتھ تھی، انہیں حکم ہوا کہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ۔ تو یہ کام مشکل تھا، بھاری کام تھا، لیکن کیا کمال کی بات ارشاد فرمائی، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کوئی بھی اللہ کا حکم جو بھاری اور بوجھل ہو، مشکل اور سخت ہو، اسے ادا کرنا آسان نہ ہو، یہ ان کے لیے بالکل آسان ہوتا ہے جنہیں اللہ ہدایت دے دے، جنہیں اللہ اپنی طرف راہ دے دے، جنہیں اللہ اپنی طرف بلا لیں۔ نماز کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ نماز یہ بھاری اور بوجھل لگتی ہے، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے آسان ہے۔ اب فجر میں اٹھنا، نیند چھوڑنا اتنی مشکل بسا اوقات معلوم ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی عظمت سامنے ہے کہ میں کس کے حکم پر کہاں جا رہا، کس کے حضور رکوع اور سجدہ کرنا ہے، پھر آسان ہو گئی۔ تو جسے اللہ اپنا راستہ دکھا دیں اس کے لیے کوئی بھی حکم مشکل نہیں ہے، جان مال سب کچھ اللہ کے حکم پر لٹانا آسان ہے۔ فرمایا
یہودیوں نے یہ بھی پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، اچھا میاں جو 16-17 مہینے بیت المقدس رخ کر کے نمازیں پڑھی ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو ضائع گئی۔ اگر قبلہ اصل تمہارا بیت اللہ ہے تو جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی وہ تو برباد ہوئی۔ فرما وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کے حکم پر ہی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، اب اللہ کے حکم پر ہی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں گے۔ اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے، اللہ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں فرماتے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو لوگوں پر مہربان ہے، وہ ذات پاک تو فضل و عطا والی ہے، عنایت و کرم والی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کسی بندے کا کوئی عمل وہ ذات پاک ضائع فرما دیں؟ لہذا بیت اللہ شریف کی طرف رخ کیا کسی نے، پھر بیت المقدس کی طرف اور پھر بیت اللہ کی طرف، یہ سب اللہ کے حکم پر تھا اور اللہ کی طرف سے اس کا اجر ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی